الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذیقعدہ کا چوتھا جمعہ ہے۔ اسلام میں علم کی جو اہمیت بتائی گئی ہے اس پر انشاءاللہ تعالی آج کے اس خطبے میں بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام نے علم کے ذریعے سے انسان کی دنیا اور آخرت کی ترقی کو جوڑ رکھا ہے۔ آدمی دنیا میں بھی کامیاب و ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کا زینہ اپنے ساتھ لینا پڑے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام نے علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو آخری ہدایت نامہ ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے یہی ہدایت نامہ ہے، اس ہدایت نامے کا پہلا لفظ کا آغاز جس سے ہوا ہے وہ ہے اقرا، پڑھو۔ تو اس سے بات اندازہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں جو علم کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ علم انسان اور دوسرے مخلوقات سے انسان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے دوسرے مخلوقات بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، ان کی میں نسل ایک کے بعد ایک بڑھ رہی ہے۔ انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کی بھی اولاد اور نسل بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو فرق حیوانات اور انسان کے درمیان ہے وہ اصل فرق علم و عقل کا ہے۔ اگر انسان کے اندر علم باقی نہیں رہے گا، سوچ بوجھ کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہے گی، تو پھر وہ حیوانات کے جیسے کام کرے گا۔ عزیز سامعین، علم کے متعلق ہمیں بات کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کے بغیر آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ علم کے بغیر آدمی خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ نہیں پہچان سکتا۔ علم کے بغیر آدمی خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ آدمی کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ وہ انسان، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، خالق سے اس کا کیا رشتہ ہے، معبود اور عابد کا جو رشتہ ہے، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہے، وہ تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے علم انتہائی ضروری ہے۔ آدمی کو اگر وہ احکام نہیں معلوم، اللہ کی مرضی نہیں معلوم، اللہ کیا چاہتا ہے نہیں معلوم، تو پھر وہ اس کی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا مشکل ہے۔ آدمی کو جب واقف ہو گیا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، تو پھر انسان کو جب یہ معلوم ہو گیا، جب اس بات کا علم ہو گیا، تو وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ عرب کہاں ہے، چین کہاں ہے؟ یہ حدیث اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں جتنی چاہے مشقت کرنے کی ضرورت پڑے تو مشقت کرو، لیکن علم حاصل کرو۔ اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے، عزیز سامعین، غزوہ بدر کے موقع پر بھی بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور مشرکین جب قیدی بنا کر لائے گئے تو وہاں پر ایک شرط رکھی گئی
ان کا مال لیا جا سکتا تھا اور بہت کچھ مطالبے کیا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی کہ ایک ایک قیدی 10 مسلمانوں کو علم سکھائے گا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ 10 مسلمانوں کو علم سکھائے گا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو عزیز سامعین، اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی جو اہمیت ہے اسلام میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہ علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حکومت ہے جس سے اس کا سکہ چلتا ہے، علم حکومت ہے جس سے اس کا سکہ چلتا ہے، اور علم حاکم ہوتا ہے اور مال مغلوب ہوتا ہے، غلام ہو جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں، جس کے پاس علم رہے گا وہ اپنا سکہ چلائے گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ترقی، چاہے دنیائی معاملات میں ہو اور بہت سارے سائنسی ایجادات کے معاملے میں، جس کے ہاتھ میں یہ بھاگ دوڑ ہے اور اسی کا سکہ جو ہے آج دنیا میں چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس میدان میں ترقی نہیں کی، نہ کام نہیں کیا۔ آپ اسلاف کو دیکھیے کہ کتنے ہی بڑے علماء اکرام ایسے گزرے ہیں جو ہر میدان کے باہر تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج کے جو بڑے معاش کے میدان لیجیے، کیمیا کیمسٹری کے میدان لیجیے، تمام چیزوں میں جو بیسک علوم ہیں وہ مسلمانوں کے ذریعے سے پھیلا۔ بڑے بڑے علماء اکرام کا نام آتا ہے جو بڑے بڑے مراکز جنہوں نے قائم کیے مسلمان اسلامی دنیا کے اندر، الخوارزمی، البیرونی، ابن جوازی، امام غزالی، ایسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے علم کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ معاملہ جو بگڑا اور جہاں سے معاملہ خراب ہوا وہ یہ ہے کہ جو علماء اکرام پہلے تھے وہ علم شریعہ اور علوم عصریہ دونوں سے واقف تھے اور دونوں میدانوں میں بہت زیادہ آگے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے علم کی تفریق کر دی، مسلمانوں نے علم کو بانٹ دیا، الگ الگ میدان میں بانٹ دیا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کے اذہان بڑے بڑے ذہین لوگ بھی بڑھ گئے۔ کچھ لوگ دنیائی تعلیم حاصل کرنے والے بن گئے، کچھ لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے کے میدان میں آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے جو بہت بڑا نقصان ہوا کہ تعلیم کی ترقی، تعلیم سے جو ترقی امت مسلمہ کے اندر ہونا چاہیے وہ رک گئی۔ تو عزیز سامعین، علم اور طاقت و قوت یہ وہ چیزیں ہیں جو قوموں کے اندر سیادت اور قیادت کو پیدا کرتی ہیں۔ علم کے میدان میں اگر ہم آگے نہیں رہے تو ہم بالکل مظلوم بن کر رہ جائیں گے، ہمارے قوم و ملت کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ علم کی وجہ سے ترقی ہے۔ زوال امت کی وجوہات میں بات بھی شامل ہے کہ مسلمانوں نے علم کو خانوں میں تقسیم کر دیا اور فروغ علم پر توجہ دینا چھوڑ دیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی اور ملی جو زوال ہوا ہے یہیں سے شروع ہوا ہے۔ جب وہ علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھے تو ان کا زوال آہستہ آہستہ ہوتا گیا۔ تو علم کی وجہ سے دنیائی ترقی ہے اور آخرت کی ترقی۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آج ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سروے رپورٹس ایسے آتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا معاملہ یہ ہے کہ آدیواسی اور پچھڑے طبقات سے بھی کمتر ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے، جو قوم جس کے پاس علم انبیاء کی میراث ہے وہ قوم جو ہے نا آج علم کے میدان میں پیچھے ہے۔ ہماری اساس، ہمارا دستور جو قرآن مجید ہے اس کا آغاز خود اقرا سے ہوتا ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میدان میں پیچھے۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حصول علم کے لیے آگے نکلتا ہے، علم کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے، تو سمندر کی مچھلیاں خود جو ہے نا اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو ہم بھلا چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا کہ مسلمان اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ننگے پاؤں خستہ حال تھکے ماندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے علم سیکھنے کے لیے۔ کبھی بھی جو ہے نا فاقہ کشی، غریبی جو ہے نا علم سیکھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو عزیز سامعین، ہمیں ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آج دور حاضر میں مغرب نے اس کو اپنا لیا ہے،
علم کے فروغ اور علم کو حاصل کرنا وہ شروع کر جائے. جب اس پر توجہ دی تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت تک آج بھی ساری دنیا کے امام مغرب کے لوگ بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ ان لوگوں نے علم کے میدان میں آگے بڑھا، آج تک جو ہے نا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیز سامعین، جتنی کتابیں آج بھی مغرب میں شائع ہوتی ہیں نئے نئے عنوانات سے، آج پوری مسلم دنیا کو ہم دیکھ لیجئے، کہیں سے بھی نئی کتابیں شائع نہیں ہوتی. تحقیقی ریسرچ کرنے کے جو مقالے یورپ سے شائع ہوتے ہیں، پوری دنیا کو اگر ہم دیکھ لیں گے تو امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ کوئی رسالہ ایسا تحقیقی شائع نہیں ہوتا. اس میدان میں کچھ ترکی اور ایران نے کچھ کام کیا ہے، لیکن وہ بالکل چنگاری کے مانند ہے. ہمیں علم کے میدان ہمارے اسلاف کو دیکھنا ہوگا کہ علم کی وجہ سے ہماری ترقی تھی. آج ہماری ترقی کی جو رکاوٹ ہے وہ محض علم کے میدان میں ہم پیچھے رہنے کی وجہ سے. ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کی طرف آگے بڑھے، اعلیٰ تعلیم میں اونچائی کی طرف جائے. آج زمانہ اسپیشلائزیشن کا ہے. ہمیں چاہیے کہ بنیادی تعلیمات میں ہی ہم رکے ہوئے ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے نامور ادارے جس کو کہا جاتا ہے IIT IIM NIT، اس طرح کے نلسار یونیورسٹی، بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، اس میں ہمارے طلباء نہیں ہیں. اس میں وہ طلباء پڑھے جاتے ہیں جو ملک کے پالیسیز بناتے ہیں، ملک کے قانون کو بناتے ہیں. مختلف قسم کے پالیسی بنانے والے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اہم رول ادا کریں، یہاں تک جانے والے بنیں. تو عزیز سامعین، علم کی وجہ سے دنیاوی ترقی ہے اور آخرت یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. ہر ہم جانتے ہیں ہمیں ان اداروں کے جو فارقین ہیں وہی لوگ آگے چل کے جو ہے نا اس ملک کی باغ ڈور چلانے والے ہیں. ہمیں چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو امت مسلمہ پر حاوی ہیں، جو کمزور کر رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. علم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت کا فرض ہے. اور قرآن مجید کی آیت میں پڑھتے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الغفور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا اور بخشنے والا ہے. تو جی سامعین، آخرت میں بھی ہمیں تقوی کی زندگی بسر کرنا بھی ہے تو علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر نہ ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو، آنے والی نسلوں کو علم کے میدان میں خوب محنت کرنے اور اس پر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عزت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.